بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات سامعین، آج قربانی کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے مسائل ہیں کہ کن کن عیوب کے ساتھ قربانی جائز ہے اور کن کن عیوب کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے، یعنی کون سا عیب مانع قربانی ہے اور کون سا عیب مانع قربانی نہیں ہے۔ تو جانور کے ہر عضو کے اعتبار سے عیوب کی پوری تفصیل انشاءاللہ اس کلپ میں حل کریں گے۔ قبل اس کے مسائل بیان کرنا شروع کروں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کل مارکیٹ کے اندر بازاروں میں تاجر لوگ عیب دار جانور کو فروخت کرنے کے لیے اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ جی بھائی کہ اس کا جو عیب ہے یہ قدرتی ہے اور پیدائشی ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ قدرتی اور پیدائشی عیب مانع قربانی نہیں ہے، لہذا اس کو خرید لیتے ہیں۔ دھیان سے سنیں، اس مسئلے کو یاد رکھیں اور بات کو آخر تک سننے کی زحمت گوارا کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ عیب جو قربانی کے لیے مانع ہیں، جن کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے، خواہ وہ پیدائشی یا قدرتی ہو یا بعد میں عارض ہوا ہو، اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اب حضرات چوکنا رہیں، ان تاجروں سے ویسے عیب دار جانور نہ خریدیں۔ اب آئیے چلتے ہیں عیب کی تفصیل میں۔ تو سب سے پہلے اوپر سے شروع کریں گے۔ نمبر 1، سینگ کا مسئلہ، کہ سینگ کیسا ہو۔ اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کے ساتھ قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا اور اس کا اثر دماغ تک پہنچا تو اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا، کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اس جانور کی قربانی بھی جائز ہے جس کا سرے سے سینگ اگا ہی نہیں، کیونکہ سرے سے سینگ کا نہ اگنا یہ عیب نہیں ہے، اس کے ساتھ قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، آنکھ کا مسئلہ، آنکھ کی بینائی کا مسئلہ۔ تو آنکھ کی بینائی کا جہاں تک تعلق ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تہائی حصہ یا اس سے کم بینائی چلی گئی ہو تو اس کے ساتھ قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ بینائی چلی گئی تو پھر اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آنکھ بالکل ہی اندھی ہو گئی ہو، ایک آنکھ بالکل ہی کام نہ کرتی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اب آئیے دانت کا مسئلہ۔ نمبر 3، دانت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر دانت نہ ہونے سے گھاس پانی اس طرح چرنے میں کوئی حرج نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر دانت نہ ہونے کی وجہ سے چرنے میں، کھانے دانے میں، کھانے پینے میں، گھاس وغیرہ کھانے میں پریشانی ہوتی ہو، دقت ہوتی ہو اور اس پر بھاری اثر پڑتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب یہ کان، تو دیکھیے کان اور دم کا جو مسئلہ ہے، اس طرح آنکھ کی بینائی کا برابر مسئلہ ہے کہ کان اور دم اگر یہ تہائی سے کم یا تہائی حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کے ساتھ قربانی جائز ہے،
لیکن اگر اس سے زیادہ ہو، آدھا یا آدھا سے زیادہ یا تہائی سے زیادہ، تو پھر اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پیر کا مسئلہ ہے، ٹانگ کا مسئلہ ہے، تو اگر ٹانگ اور پیر اس طرح ٹوٹا ہوا ہو کہ اس کے ساتھ اور اس کے سہارے چل سکتا ہو، مثلا ایک ٹانگ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے سہارے وہ چل سکتا ہے، وہ جانور چل سکتا ہے اور مذبح تک، جانور ذبح کرنے کی جگہ تک چل کر جا سکتا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر بہت ہی زیادہ چوٹ آئی ہو کہ وہ پیر زمین پہ رکھ ہی نہیں سک رہا، تو پھر اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کے بدن کے اندر جو زخمی ہوتی ہے، جو زخم لگتا ہے، جو چوٹ لگتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو فقہا نے اس تعلق سے ایک اصول بیان کیا، ایک بنیادی چیز بیان کی کہ چوٹ وغیرہ کے تعلق سے کہ اگر وہ گہرا نہ ہو، یعنی وہ فاحش چوٹ نہ ہو، کوئی فاحش عیب نہ ہو کہ جو دیکھنے والوں کو بھی نظر آ جائے اور دیکھنے والے بے سختہ یہ کہنے لگے یہ تو بہت ہی خطرناک عیب ہے، تو کافی چوٹ اس کو آئی ہے، تو اگر اس طرح نہ ہو، معمولی سے چوٹ ہو اور تھوڑی وہ زخمی ہو تو اس کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اگر زیادہ زخمی ہو اور زیادہ چوٹ آئی ہو جس کا اثر جسم میں بھی پڑ گیا ہو، تو پھر اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیماری کا مسئلہ ہے کہ جانور بہت کمزور ہیں، اتنا کمزور ہے کہ بالکل آدھا ہو گیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے، کمزور ہے، تھوڑا بہت کمزور ہے، تھوڑی بہت بیماری ہے تو چل جائے گی، تھوڑی بہت بیماری یہ مضر نہیں ہے، اس کے ساتھ قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر شدید بیماری ہو، زیادہ بیماری ہو اور اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہو کہ چلنے کے قابل نہیں رہا، تو پھر اس کے ساتھ قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیل ہے قربانی کے عیوب کے تعلق سے، اس لیے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر قربانی اور بہتر سے بہتر جانور خریدنے کی کوشش کی جائے اور ان تمام باتوں کو سامنے رکھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کرے تاکہ وہ بھی صحیح سالم جانور خرید پائے اور صحیح قربانی کر پائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔